اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے اپنے ایک ایسے اتحادی کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دی ہے کہ جس کے امریکہ سے سفارتی تعلقات کی تاریخ 200 سال پرانی ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں یہ تعلقات قائم ہوئے۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ملک ہے کون سا اور آخر تنازع ہے کیا؟ اس تنازع کا کیا یہ مقصد بھی ہے کہ اب امریکہ جو چاہے گا کرے گا؟ اگر امریکہ کسی سے ناراض ہوگا تو اس کے ساتھ طاقت سے ہی ڈیل کیا جائے گا اور اسے تباہ و برباد کرنے کی دھمکی بھی دی جائے گی، وہاں پر رجیم چینج آپریشن بھی کیا جائے گا۔ معاملات آگے چل کے بنیں گے کیا، آج اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جس سیز فائر کو پہلے ہی فریجائل یا کمزور قرار دیا جا رہا تھا وہ مزید کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حملے کرتے رہے تو پھر اس معاہدے کا کیا ہوگا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ چند گھنٹے میں منظر عام پر آ سکتا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، آج اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک سے ایک شکوہ کیا ہے۔ یہ شکوہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عرب ممالک کو میری بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں۔ آخر کس قرضے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ طعنہ ہے، دھمکی ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مشکل کا سامنا تھا، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بڑی مشکل سے بچا لیا ہے۔ آخر وہ مشکل تھی کیا، اور اس مشکل کے بعد ہندوستان میں بنگلہ دیش پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ بنگلہ دیش نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، اس نے اسرائیل کا نام اپنے پاسپورٹ پر کچھ ایسے شامل کیا ہے جیسے پاکستان نے شامل کیا تھا۔ آخر وہ بات کیا ہے اور پاسپورٹ سے نام نکالا کس نے تھا؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور اسرائیل کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ معاملات ہیں کیا، کن چیزوں کے اوپر اختلاف ہوا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں عمان کی جانب، جسے امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمان نے اچھا بیہیو نہ کیا تو امریکہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عمان چاہتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرے کہ جس کے اندر اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر، آبنائے ہرمز کے اوپر ٹول ٹیکس لیا جا سکے۔ اس ٹول ٹیکس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی رقم مختص کی جا سکتی ہے کہ جو ہر آنے جانے والا جہاز وہاں سے دے گا۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ایسا وہ نہیں ہونے دے گا۔ آبنائے ہرمز کو فروری والی پوزیشن میں بحال ہونا ہوگا جہاں آبنائے ہرمز پہ کسی ملک کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اگر عمان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی بات کی جائے تو یہ 17ویں صدی کے آخر میں قائم ہوئے، اور ان تعلقات کی خاص بات یہ ہے کہ آج تک 200 سال سے زائد عرصے میں کبھی عمان اور امریکہ کے درمیان کسی بھی معاملے پہ کانفلکٹ نہیں ہوا، یہاں تک کہ عمان کو فری اکانومی زون کی بھی اجازت ہے جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کے مختلف معاہدوں کا ایک حصہ ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر عمان نے ایران کے ساتھ تعلقات کم کرنے کے بجائے تعلقات مزید بڑھائے ہیں۔ اس کے لیے کچھ خاص قانون بھی لائے گئے ہیں جس میں ایران کے ساتھ تعلقات اور تجارت کو بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فروری کے آخر میں جب ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس دوران بھی عمان مستقل اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کرا دے کہ جسے ڈیل آف پیس یا پیس ڈیل کہا جا سکے۔ یہ سب کچھ جاری ہی تھا کہ عمان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کو ایک جانب رکھتے ہوئے امریکہ نے بغیر کسی وجہ کے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ بہرحال اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ حملہ ہوا، کون جیتا، کون ہارا، کیا ہوتا رہا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں، عمان کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور عمان ایک تاریخی ملک ہے، اور عمان آج تک کسی کانفلکٹ میں عام طور پر، خاص طور پر کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ وہ کسی سے لڑ رہا ہو یا اس کی کسی سے دشمنی ہو یا دشمنی کی بنیاد پر وہ کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کرے یا آنکھیں دکھائے۔ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ لوگ اس کو اس بات سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ اگر 200 سال کے تعلقات کا پاس ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ از رائٹ کے قانون، یعنی کہ طاقت جس کے پاس ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس کا قانون جو ہے وہ دنیا بھر میں چلے گا، کیونکہ جب دنیا کا چودھری یہ کرے تو پھر باقی ممالک بھی یہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزید اگر آگے کی طرف آئے تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر چند بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ان اہم ڈیولپمنٹس کے اندر ایک تو یہ ہوا کہ سینٹ کام، یعنی کہ امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے بندر عباس اور ایران کے مختلف علاقوں کے اوپر اپنے دفاع کے لیے حملہ کیا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اب بھی ان حملوں کے باوجود سیز فائر قائم رہے گا، یعنی کہ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران نے نقصان پہنچایا، ایران نے ہم پہ حملے کیے، لہٰذا ہم نے جواب میں اپنے دفاع کے لیے حملے کیے، اور اس دفاعی معاملے کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر وہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ سامنے آیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ کویت نے کہا کہ ہم نے بہت سے میزائل انٹرسیپٹ کیے ہیں، اور جب میزائل وہ انٹرسیپٹ کر رہے تھے تو اسی دوران آبنہ ہرمز پہ بھی سینٹ کام یعنی کہ سینٹرل کمانڈ نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسی جھڑپ ہوئی کہ جس میں اس نے ایران پہ حملہ کرتے ہوئے جہاں سے 5 ڈرون فائر ہوئے تھے اس مقام کو تباہ کر دیا جہاں سے 6واں ڈرون اس وقت فائر کیا جانا تھا۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے، اور وہ بیلسٹک میزائل جو ہے وہ کویت پہ جا کے گرا ہے، اور جب کویت پہ جا کے گرا ہے تو کویت نے کہا کہ ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے، لیکن وہ میزائل کا رخ جو تھا وہ امریکی بیس کی طرف سے تھا۔ ایران کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہی بیس ہے کہ جہاں سے حملے کے لیے ان کے اوپر حملے کے لیے جو ہے وہ امریکی طیارے اڑے تھے جنہوں نے بندر عباس اور مختلف علاقوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ بہرحال دوران سیز فائر اب تک ہونے والا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ مزید اگر آگے کی طرف چلیں تو معاہدے کی بات کرتے ہیں۔ جب ایک جانب معاہدے کی بات ہو رہی ہو، ہم اور بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہوں کہ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 48 گھنٹے، 24 گھنٹے کسی بھی وقت معاہدہ سامنے آ سکتا ہے، معاہدے کے نکات ہمارا میڈیا بھی اور پھر ایران کا میڈیا بھی ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہو، جس کی کبھی جو ہے وائٹ ہاؤس مذمت کر دے، کبھی وائٹ ہاؤس کہہ دے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کبھی وائٹ ہاؤس کہہ دے کہ معاہدے کے بہت قریب پہنچے ہیں، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں بتائیں کہ معاہدہ ہونے والا ہے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کہ معاہدہ نہیں ہونے والا۔ بہرحال اس معاہدے کے حوالے سے ایک دعویٰ اور بھی سامنے آیا ہے کہ وہ معاہدہ دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں کے درمیان ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اسے ڈونلڈ ٹرمپ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کسی جلدی کے اندر ہیں، یا انہیں ایران کے ساتھ معاہدے کو مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے استعمال کرنا ہے، یا ان کے پاس جو ڈومیسٹک آڈینس یا ان کے سینیٹرز اور جو ان کے کانگریس مین ہیں ان کی طرف سے جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس معاملے کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد معاہدے کی اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اس معاہدے کو پینڈنگ میں رکھ کے بہت سے ایسے معاملات بھی کرنا چاہتے ہیں جس کو پریشر ٹیکٹکس کہا جا سکتا ہے۔ اور پریشر ٹیکٹکس کی اگر میں بات کروں، جس سے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ رات یہ کہا کہ عرب ممالک میرے قرض دار ہیں، دے او می، اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی زیر لب کہہ دیں کہ جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ معاہدے کے حوالے سے بھی عرب ممالک کے اوپر پریشر دینا چاہتے ہیں۔ وہ ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ دے او می، دے وہ میرے قرض دار ہیں، اور اگر اس چیز کو مزید ڈیفینیشن میں جائیں، گہرائی میں جائیں، چیک کریں کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ عرب ممالک کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے، وہ ایران کے خلاف ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی دے رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایران کے میزائلوں سے ان کو بچا رہا ہے۔ حالانکہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ امریکہ کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہی وہ جو ہے مختلف ممالک کو سیکیورٹی دیتا ہے، ان کی بیسس پہ جو ہے وہ اپنے فوجی رکھتا ہے، اور ان بیسس کے اوپر جو فوجی رکھے جاتے ہیں یا بیسس پہ امریکی فوجی موجود ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کرائے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک سمجھتے ہیں کہ امریکی بیسز یہاں پر ان کی سیکیورٹی کی ضامن ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیجئے، کیونکہ جب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوں گے، اور آپ میری بات مان لیجئے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں بہت ناراض ہوں گا۔ کل تو انہوں نے کسی خاتون کی طرح تانا بھی دے دیا ہے۔ مزید اگر آگے کی طرف آئیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بنگلہ دیش میں ایک بڑی مشکل میں تھے، اور امریکی میڈیا جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے اور پھر بھارتی میڈیا بیان کر رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں ایک شہری جو ہے وہ قربانی کے لیے ایک بھینسا خریدتا ہے، وہ بھینسا جو ہے وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے بھورے رنگ کی تو دنیا بھر کا میڈیا اس کو بہت ریئر نسل کے طور پر بیان کر رہا ہے، لیکن بحیثیت سندھ کا شہری میں نے تو سندھ میں ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر جو بڑے باڑے ہوتے ہیں جہاں 40-50 بھینسیں ہوتی ہیں وہاں پر 1 یا 2 بھوری بھینسیں دیکھی ہیں جو موجود ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں خاص طور پر، میں پنجاب کی بات نہیں کرتا، مجھے سندھ کا پتہ ہے، تو سندھ میں اس کو ریئر قرار نہیں دوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 100 میں سے 2 بھینسیں جو ہیں وہ بھوری ہوتی ہیں۔ بہرحال میڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ امریکہ کا اس کو بہت ریئر قسم کا بھینسا قرار دے رہا ہے۔ اس بھینسے کو ڈونلڈ ٹرمپ سے تشبیہ دی گئی کیونکہ اس کے بال گولڈن تھے، اس کے بال بھورے تھے، اور اس کے بالوں کا اسٹائل جو تھا
اس کے سر کے اوپر زیادہ بال تھے، اس لیے اس کو کچھ بہت خاص قسم کا پیسہ قرار دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ سے تشبیہ دی گئی۔ بنگلہ دیش اور پھر عالمی میڈیا کے اوپر اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اس کے اوپر پیکیجز چلتے رہے، اس کے اوپر نیوز آئٹمز آتے رہے، جس کے بعد قربانی سے 2 دن پہلے بنگلہ دیش کی حکومت نے وہ بھینسا اس شہری سے خریدنے کے بعد زو منتقل کر دیا ہے۔ اس پر تنقید یہ بھی ہو رہی ہے، ہندوستان کا میڈیا کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑانے کے لیے بنگلہ دیشی حکومت نے ایسے کیا ہے تاکہ لانگ ٹرم میں اب یہ قصہ زندہ رہے، اور جو بھی اس بھینسے کو دیکھنے کے لیے جائے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کو منسوب کر کے جو ہے وہ برا بھلا کہتا رہے۔ دوسری جانب ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر اسے ذبح کر دیا جاتا تو پھر بنگلہ دیش کی حکومت کے اوپر بات آتی کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ بہرحال حضرت تفنن اگر یہ بات کریں تو کوئی ایسی خوفناک صورتحال نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیوز آئٹم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ فاکس پہ جائیں گے، آپ امریکہ کے کسی نشریاتی ادارے پہ جائیں گے یا رشیا ٹوڈے کے اوپر جائیں گے تو آپ کو یہ ٹاپ اسٹوریز میں سے ملے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنگلہ دیش میں بچا لیا گیا، اور یہ سرخی بھی اسی طریقے سے آپ کو ملے گی۔ بنگلہ دیش سے ایک اور خبر ہے، شیخ حسینہ واجد نے یہ جملہ جو پاکستان کے پاسپورٹ پہ موجود ہے، دنیا بھر کے 13-14 ممالک اس کی پابندی کرتے ہیں، جس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا میں ہر جگہ کارآمد ہے، تو یہ جملہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر پہلے موجود ہوتا تھا، لیکن شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے اس جملے کو پاسپورٹ سے حذف کر دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس جملے کو شامل کر رہے ہیں، یعنی کہ اب پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کی بھی پیشانی پہ ہر صفحے کے بالکل اوپر لکھا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ سوائے اسرائیل کی دنیا بھر میں کارآمد ہے۔ تو اس کو ڈیولپمنٹ اس لیے کہیں گے کہ اس کو غزہ سے جوڑا گیا ہے، غزہ میں ہونے والی تمام نسل کشی سے جوڑا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہی بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اگر بات اسرائیل کی ہو رہی ہے تو ایک خبر آپ سے اور شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک یہ سیکرٹری جنرل رہیں گے ہم ان کے آفس کو بالکل عزت نہیں دیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک لسٹ میں بلیک کی حیثیت سے ڈالا گیا تھا، بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جنگی جرائم جو ہے وہ اسرائیل پہ ثابت ہوتے ہیں، اور دوران جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے فوجی مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ اس الزام پر جو ہے وہ ریئیکشن دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور ریئیکشن کچھ ایسے دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب ان کا UN کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک وہ رہیں گے تب تک جو ہے وہ کاٹا رہے گا، اور یہ بات ہمیں ایک ٹویٹ کے ذریعے بتائی گئی ہے۔ بہرحال اب اگر اس سارے معاملے کو کنکلوڈ کریں تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ عمان، امریکہ اور ایران اب یہ ٹرائیکا ایک بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ عمان جو ہے وہ پیچھے ہٹتا نہیں دکھائی دے رہا، لیکن عمان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو تاریخ وہ یہی رہی ہے کہ اس کے امریکہ سے ہمیشہ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ کبھی کسی ملک کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں گیا۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر وہ امریکہ کو آنکھیں دکھائے، یا امریکہ کے آنکھیں دکھانے پہ، دھمکی دینے کے اوپر وہ اسٹینڈ لے لے اور مذمت کرے اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور سفارتکاری کرے، یہ بہرحال دیکھنا ہوگا۔ لیکن اگر عمان کا پیچھے ماضی دیکھیں تو عمان عام طور پہ کانفلکٹس میں نہیں جاتا ہے۔ جس طرح سے قطر کی بات کی جائے تو قطر بھی کسی کانفلکٹ میں نہیں جاتا، بلکہ وہ میڈیٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو منواتا ہے اور میڈیٹر کی حیثیت سے سامنے لاتا ہے۔ اتنی شدید بمباری اور حملوں کے باوجود جو ہے وہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے اعلان کے باوجود جو ہے وہ تمام چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں بات چیت میں شامل بھی ہے۔ جو ایران کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کرنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے قطر ہے، اسی طریقے سے عمان کا بھی معاملہ رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم سارے معاملے میں خبر جو مس ہو گئی تھی وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو متحدہ عرب امارات نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں کویت کے اوپر ہونے والے حملے کو جو مجوزہ طور پہ ایران کی طرف سے کیا گیا، جس میں جو ہے وہ بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے کویت کی ایک ایئر بیس کے اوپر، کہا گیا کہ یہ امریکی ایئر بیس تھی، یعنی کہ امریکی فوجی یہاں پر تھے۔ اس پریس ریلیز کے اندر جو ہے وہ ایران کے اس اٹیک کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ یہ الفاظ کا چناؤ سفارتی معاملات میں پریس ریلیز میں کوئی معمولی نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کا عکس ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر تعلقات UAE کے جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ بہرحال حج کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہولڈ پر تھیں، اب عید بھی تقریباً گزر ہی گئی ہے، اب حج کے بعد دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہونے سے پہلے، کسی معاہدے پہ پہنچنے سے پہلے کچھ خراب بھی ہوں، لیکن امید یہی کرنی چاہیے
کہ امن جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے گا اور پیس پریویل کرے گا.